السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 202 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل یہ نیوز مجھے اوتھینٹک طریقے سے پڑھنے کو ملی۔ ایک تو پنجاب کیسری کے ویب سائٹ پر میں نے پڑھا کہ مظفر نگر میں شیوسینا کا ایک بہت بڑا لیڈر، جو اس سے پہلے وہاں کے ایک شہر کا میئر بھی رہ چکا تھا اور نگر ادھیکش بھی رہ چکا تھا، اس نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کا پہلے نام سشیل کمار جین تھا، اب اس نے اپنا نام بدل کر محمد عبدالصمد رکھ لیا ہے۔ یہ نیوز پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک آدمی جو پہلے مسلمانوں کے اگینسٹ میں کھڑا تھا، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور کوششوں میں لگا تھا، جس کے دل میں پہلے اسلام اور مسلمانوں کی نفرت تھی، اب اگر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہی آدمی مسلمان ہو گیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خوشی کی بات ہے۔ اور اس لیے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ وہ بھائی عبدالصمد صاحب جو ہے، انہوں نے آتھورائز طریقے سے اپنے مسلمان ہونے کی کارروائی پوری کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو گورنمنٹ پیپر ہوتے ہیں وہ پورے بنائے، وہ بنانے کے بعد اپنا نام باضابطہ گورنمنٹ رولز کے حساب سے چینج کیا، اور پھر پریس کو بلا کر انہوں نے پریس کے سامنے اعلان کیا۔ ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک تو اس کا اسلام مضبوط رہتا ہے، وہ ہمیشہ ٹکا ہوا ہوتا ہے اپنے اسلام پر، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام خور اور کمینے جو مسلمانوں پر یہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ لو جہاد کر رہے ہیں اور یہ ہندو لڑکیوں کو زبردستی بہکا کر زور زبردستی ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو مسلمان بناتے ہیں، یا جو ہندو اپنے مرضی سے مسلمان بن رہے ہیں ان کو پریشرائز کر کے مسلمان بناتے ہیں، ایسوں کے منہ پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا ملک ہے سیکولر ملک، یہاں پہ آرٹیکل 15 کے حساب سے کوئی بھی آدمی کسی بھی دھرم کو اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی دلت، کوئی کرسچن اگر اپنے مرضی سے مسلمان بننا چاہے تو بن سکتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں کی پولیس سب سے زیادہ ذاتی وادی اور سب سے زیادہ اسلام دشمن ہے۔ یہ صرف اس بات کی فکر میں اور ٹوہ میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ان کو ویک سے ویک پوائنٹ ملنا چاہیے، تو اس مسلمان کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم ڈھایا جائے اور زبردستی کے غلط اور جھوٹے الزام لگا کر اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہندو، ایک برہمن، وہ اپنے مرضی سے اسلام دھرم کو اختیار کر کے مسلمان بنتا ہے، پولیس اس کے اوپر کراس کمپلین کرتی ہے کہ تم لوگوں نے اس پہ پریشر ڈالا، اس کو پیسے کا تم نے لالچ دیا، یا کوئی لڑکی کسی مسلمان لڑکے کے محبت اور عشق میں گرفتار ہو کے مسلمان بن کر اس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کو پھر لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک سیکولر ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جب اس بات کی پرمیشن اور اجازت ہے، تو وہاں پہ کائے کا لو جہاد؟ تو اس کے لیے آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے، آپ کے پاس بھی اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، مسلمان بننے کے لیے آئے، کیونکہ آج کل جو ہے نا عام ہو چکی ہے یہ چیز، اور کیوں عام ہو چکی ہے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ، بہت سی لڑکیاں، بہت سارے جو نوجوان غیروں کے ہیں، وہ اپنے مذہب کے جو رسومات ہے اور جو عقائد ہے، آج کی جو نیو جنریشن ہے، جو نیو بلڈ ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ ان کو خود نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزیں غلط ہے، تو وہ اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دن بدن سینکڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اگر ایسا کوئی آئے تو ہر شہر کے اندر ایک دھرمادے کاریالے ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہاں جا کر ایک اپلیکیشن دینا، یا پھر ہمارے یہاں پہ کورٹ کے آزو بازو میں بہت سے وکیل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو بانڈ پیپر وغیرہ لکھنے کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے 100 روپئے کے بانڈ پیپر پہ ایک شپت پتر لکھنا کہ میں اپنے مرضی سے اسلام مذہب کو قبول کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میرے اوپر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور اس کی 2-4 زیروکس اپنے پاس میں بھی رکھ لینا،
اور اسی کے ذریعے سے دھرمادے کاریالے میں باضابطہ گورنمنٹ کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے ان کو مسلمان بنانا، کیونکہ اللہ کا کروڑ درجے فضل اور کرم ہے کہ میرے جیسے گنہگار سے بھی اللہ نے یہ کام لیا، اور تقریباً میں 10 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک کلمہ پڑھا چکا ہوں۔ ایک تو پوری فیملی جس کے اندر ہسبینڈ، وائف اور ان کے 2 بچے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاتھ پہ ایمان قبول کر چکے ہیں، اور بھی مجھے 15 دن میں، مہینے میں کم سے کم ایک آدھا فون تو بھی ایسا آتا ہے جو آدمی اسلام میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے، یا جس کو قرآن کے تعلیمات سے اور احادیث سے محبت ہوتی ہے اور اس کو اسلام میں ایک روشنی نظر آتی ہے۔ تو میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی پہلے شروع تم خود اپنے مرضی سے جا کے ایک 100 روپے کے بانڈ پیپر پہ ایک شپت پتر لکھو، اس کی 1-2 زیروکس مجھے دو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کل کو ہوتا یہ ہے جو نیا آدمی مسلمان ہونے والا ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے محلے والے، اس کے ایریے کے جو کٹرتا وادی لیڈر ہے، وہ لوگ اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اس کو زبردستی جس نے مسلمان بنایا اس کے اگینسٹ میں کمپلین کرنے لگاتے ہیں، جس سے وہ جو بیچارہ مسلمان ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ذریعے سے یہ ایمان میں آیا ہے وہ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو بیسک کام ہے وہ ہم پہلے کریں، اور اس کے بعد ہمارا جو بھائی بھی ایمان میں آنا چاہتا ہے اس کو موسٹ ویلکم کرے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا اور یہ ہمارے ہندوستان میں جتنے ہمارے غیر ایمان والے جو برادران وطن ہیں وہ آج کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام کا جو راستہ ہے پہلے تو ایک دم سادگی والا راستہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے وے آف لائف، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اسلام کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ بس تم اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو یا مہینے میں ایک بار آپ نے اس کا حق ادا کر دیا تو ہو گیا، ویسا نہیں۔ اسلام صبح سے لے کے شام تک، ماں کے پیٹ سے قبر تک آپ کے ساتھ میں، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ دوسری چیز اسلام ہے روشنی۔ اب جو کفر ہے اور اسلام ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک موٹے انداز میں دیتا ہوں، جو میں نے ایک بڑے اللہ والوں کی کتاب میں پڑھا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی مثال دے کر یہ لکھا تھا، بولے دلی کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے اور وہ جانے والی ہے بامبے۔ ایک آدمی آیا، اس نے بامبے کا ٹکٹ لیا، وہ اس ٹرین کے اندر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کو کلکتہ جانا تھا، اس نے کلکتہ کا ٹکٹ لیا، وہ بھی اسی ٹرین میں بامبے جانے والے آدمی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اب دونوں بیٹھے ہوئے، ٹرین چلنے لگی، اور چلتے چلتے جب ٹرین نے اسپیڈ پکڑی تو بامبے والا جو پیسنجر تھا اس کے چہرے پہ بالکل اطمینان تھا، سکون تھا، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ لیکن کلکتہ جانے والا جو تھا وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے بامبے جانے والے سے بولا، ارے بھائی ٹرین کہاں جانے والی ہے؟ بولے بامبے جانے والی ہے۔ اب وہ کلکتہ جو جانے والا تھا وہ بے چین ہو کے دروازے کے پاس آیا، اب اس کو سدھرنے نہیں لگا، پریشان ہو گیا، اب میں ٹرین سے باہر کود جاؤں یا ٹرین کی چین کھینچوں، میں کیا کروں؟ ان اللہ والوں نے مثال دے کر لکھا، سیم یہی مثال میری اور آپ کی ہے، کفر اور اسلام کی ہے۔ ٹرین یہ ہمارے زندگی کی طرح سے ہے جو ہم کو اپنی منزل یعنی قبر تک لے جانے والی ہے۔ اب جو آدمی کریکٹ ٹکٹ خرید کر، یعنی اسلام اور ایمان کا ٹکٹ خرید کے زندگی کی گاڑی میں سوار ہے، وہ ایک دم مطمئن ہے، اس کے چہرے پہ رتی برابر بھی فکر نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو رائٹ کنسیپٹ تھا اسلام کا وہ مجھے عطا کیا ہوا ہے اور میں نے اس کو اختیار کیا ہوں۔ لیکن اسی ٹرین کے اندر زندگی کی جو آدمی کفر کے ساتھ میں ہے تو وہ بے چین اور پریشان حال ہے، اس کو روشنی نہیں نظر آ رہی ہے، وہ اپنے خداؤں سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں خدا بنا لیے ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ اندھیرے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ٹکر کھاتے پھر رہا ہے، اور سکون کی تلاش میں کبھی اس خدا کے پاس، کبھی اس خدا کے پاس، کبھی اس خدا کے پاس جا کر خود اپنا نقصان کر کے لے رہا ہے، اور اس کا خود کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یہ میرے کیسے خدا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے بھی 1-2 ایگزامپلس دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہے، جو ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر ہے، وہی ہمارا پورا مکمل ایمان ہے۔ اب جو اللہ کے علاوہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ہر چیز کا خدا الگ ہوتا ہے۔
اور ایسے ایسے خدا لوگوں نے گھڑ دیے ہوئے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے مجھے ایک جگہ سفر کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ایسی آڑی ٹیڑھی مورتیاں، پوری ننگی مورتیاں. اور لوگ کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کی مورتیاں ہیں. اس میں کچھ مورتیاں ایسی تھی فحش ایک دم، اس میں جسم کے پورے پارٹس بنے ہوئے. عورتوں کی بھی مورتیاں تھی تو ان کے پورے اندر کا جسم پورا ظاہر نظر آ رہا ہے. اور پھر کچھ خداؤں کی مورتیاں ایسی تھی کہ وہ دو دو عورتوں کے ساتھ میں ہے، ایک اس کو لٹک رہی ہے، ایک اس کے کھاندے پہ ہے، ایک نیچے ہے، ایک اوپر ہے، ایک آزو سے ہے، آڑی ٹیڑھی واکڑی. اور ایسی ایسی گندی گندی مورتیاں تھی. میں نے دیکھا تو سب سے پہلے میں نے نعوذ باللہ پڑھا، اور اس کے بعد میں فوراً میری زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آیا. الحمدللہ الذی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اسلام کی، ایمان کی توفیق عطا کی. اور ایک دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا وہ ہے جب ہم کسی کو ایسی کسی مصیبت میں مبتلا دیکھے یا کسی کو کفر و شرک میں مبتلا دیکھے تو یہ شکرانے میں اللہ کا شکر ادا کر کے پڑھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے اور اس کفر کے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. میں نے فوراً وہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سوچنے لگا کہ اے اللہ یہ لوگ جو ہے تو نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ تو اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. یہ لوگ عقل کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو اتنی سوچ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو تمہارے کو الگ الگ طریقے سے صحبت کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، اور لوگ اسی کی پرستش کر رہے ہیں. کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی پیر جوڑ رہا ہے، کوئی سر پٹک رہا ہے. یہ کیسے خدا ہے؟ میں نے کہا ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جس کا نام لیتے ہی دل کے اندر پوری عظمت بھر جائے. اور یہ لوگ جس کی پرستش کر رہے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بڈھا جو ایکسپائری ڈیٹ کے اندر چل رہا ہے وہ بھی آ کے اگر ان خداؤں کی زیارت کر لیں گا تو مجھے لگتا ہے اس کا بھی مرے ہوا مرغا جو ہے وہ بانگ دینا شروع کر دیں گا. یہ ایسے خدا ہے. اس کے بعد ہم لوگ فوراً وہاں سے نکل گئے. تو آج کا جو نیو جنریشن ہے میرے محترم بزرگوں، وہ خود یہ چیزوں کو دیکھ کر حیرت میں ہے. وہ نہیں مانتا ان تمام چیزوں کو، ان کو روشنی چاہیے. تو اس کے لیے دنیا قرآن کی، حدیث کی اسٹڈی کر رہی ہے اور اسلام کی طرف آ رہی ہے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اسلام دیا، اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس پہ اللہ کا شکر کرے. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرے اور بولے اس کو بچانے کی فکر کرے. کیوں؟ تیرے باپ دادا کی پراپرٹی تھی جو اسلام تیرے کو پھکٹ میں مل گیا تو اس پہ فخر کرے گا؟ ارے اسلام کے ملنے پہ ہم شکر کرے. شکر، فخر کا مزاج شیطان کا ہوتا ہے. ہم شیطان نہیں ہیں، انسان ہیں ہم. ہمارا مزاج شکر کا ہونا چاہیے. ہم شکر کرے، اے اللہ تو نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، بغیر مانگے کہ اتنی بڑی ہم کو دولت دے دی، تیرا کروڑ درجے شکر ہے. اور پھر میرے محترم بزرگوں اللہ کا اس پہ شکر ادا کیا کرے. اور آخر میں سشیل کمار جین صاحب جنہوں نے اپنا نام عبدالصمد رکھا ہے، ان کو میری طرف سے اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے تمام لوگوں کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسلمان ہونے کو ان کے لیے مبارک کرے اور ان کو استقامت عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی استقامت عطا فرمائے. اور یہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف رات دن کوششوں میں لگے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر کے ہم مسلمانوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، پیار محبت کے ذریعے سے اس محنت کو کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے برادران وطن کو ہمارے کاندھوں سے کاندھا ملا کر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی روشنی پوری دنیا کو اور پوری امت کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.